میلاد کی مجلس ہوتی ہے، جلسہ ہوتا ہے، تعزیتی نشست ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن کسی ہونہار طالب علم کی کامیابی پر اس کے اعزاز اور تہنیت میں کوئی پروگرام منعقد کیا جائے، خال خال نظر آتا ہے۔ اس اعتبار سے عزیز محترم جناب مولانا شعیب صاحب جو دارالعلوم دیوبند میں ان کا داخلہ ہو گیا ہے، ان کے اعزاز اور اکرام میں اس مجلس کے انعقاد کرنے پر ان کے گارجین، ان کے والدین اور سرپرستوں کو مبارکباد میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ایک مثال پیش کیا ہے آنے والی نسلوں کے لیے، گارجینوں کے لیے، کہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہو کہ آپ کے اور ہمارے بچے کچھ اچھا کریں، کچھ اچھی چیز حاصل کر لیں، کوئی بڑی چیز انہیں میسر ہو جائے، ایسے وقت میں اس بچے کا اعزاز ہونا چاہیے، اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے، حوصلہ بڑھ جاتا ہے، آگے بڑھنے کی راہیں انہیں ملنے لگتی ہے۔ صرف دعا کر دینا کافی نہیں ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس کے تحت ہمیں کچھ شو بھی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور بعد ہم اس ہونہار اور کامیاب طالب علم کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بڑی نسبت حاصل کر لی ہے۔ اللہ پاک اس نسبت کی حفاظت کا آپ کو ذریعہ بنائے۔ آپ سے بس 2-3 منٹ کی گفتگو میں کرنا چاہوں گا۔ فیصلوں مقررین نے بہت ساری گفتگو کی ہوں گی، میں صرف اور صرف یہ عرض کروں گا کہ آپ کا داخلہ جب دارالعلوم دیوبند جو ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ ہے، اس سے آپ کی نسبت اگر قائم ہو گئی ہے تو آپ اس نسبت کی عظمت کا پوری زندگی بھرم رکھیے گا۔ یہ بہت چھوٹی سی نسبت نہیں ہے، بہت بڑی نسبت ہے۔ ہم کہا کرتے ہیں کہ نسبتوں کی بنیاد پر چیزیں قیمتی ہو جایا کرتی ہیں، نسبتوں کی بنیاد پر چیزیں قیمتی ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ مائک ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن کنیکشن اور استعمال کی وجہ سے اس کی اہمیت اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ یہ پنکھا ہے 2000 کا ہے، لیکن یہ ناکام ہے اگر اس کا کنیکشن کہیں سے نہ ہو۔ بحیثیت طالب علم ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب پڑھنے والے ہیں، لیکن آپ کی نسبت اگر دارالعلوم سے قائم ہو گئی ہے تو آپ عظیم بن گئے، آپ بڑے بن گئے، آپ کے اوپر ذمہ داریاں بڑی ہوں گی، آپ کے قدم پھونک کر اٹھیں گے، آپ معاشرے کے لیے آئیڈیل بن گئے، آپ مثال بن گئے، آپ کی ایک ایک بات اور آپ کی ایک ایک نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے گی۔ نظر رکھنے والے دنیا کے بھی لوگ ہیں اور اللہ پاک کو ہیں ہی۔ جس معاشرے میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس معاشرے میں آپ پر اب گہری نظر رکھی جائے گی۔ ہر کوئی یہ کہے گا کہ یہ ہے دارالعلوم کے طالب علم، یہ ہے دارالعلوم سے فارغ شدہ مولانا اور عالم دین۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ پھونک پھونک کر قدم رکھیے گا، چاہے وہ معاشرتی زندگی ہو، چاہے اس کے علاوہ آپ کی خلوت اور جلوت والی زندگی۔ ہر جگہ آپ کو اس نسبت کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ جس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں ہزار کی تعداد میں ذوق در ذوق طلبا شریک ہوتے ہیں اور بہت محدود تعداد میں لوگوں کو نسبتیں حاصل ہوتی ہے اور بہت سارے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے گارجینوں سے، یہاں پر جتنے حضرات بیٹھے ہیں میں بھی اس کا مخاطب ہوں، وہ یہ کہ اگر گارجین چاہے تو بہت مشکل نہیں ہے کہ ان کے اولاد کامیاب نہ ہو۔ گارجین کے چاہنے پر ہماری اولادیں کامیاب ہو سکتی ہیں، اور یہ جو آج کل نیا شگوفہ چھوڑا جاتا ہے میں اس کے بالکل مخالف ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بچہ کا ذہن نہیں چلتا، بچہ کا مزاج نہیں بنتا، اس لیے ہم نے ان کو فلاں لائن میں کنورٹ کر دیا۔ یہ بالکل دھوکہ ہے، غلط ہے۔ بچہ 10 سال کا، 12 سال کا، 15 سال کا ابھی تو مکلف ہی نہیں ہوا ہے کہ وہ خود
اپنے بارے میں فیصلہ کر لے اور گارجین ان کے اوپر نربھر ہو جاتے ہیں تو ان کا ذہن اور مزاج نہیں چلتا ہے دینی لائن میں، اس لیے اب اسکول میں ہم نے لگا دیا۔ یہ دھوکہ ہے۔ گارجین کا عزم اور ان کی نیت اور ان کا استقلال اور ان کا صبر بچے کو بڑا بنا دیا کرتا ہے۔ ہمیں یاد آتا ہے میرے والد مرحوم رحمت اللہ علیہ بولا کرتے تھے، میں اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں، میں جب درجے ہند میں تھا، روشنی اور لائٹ کا انتظام نہیں، لالٹین میں پڑھا کرتا تھا۔ بعد نماز مغرب والد صاحب پڑھانے کے لیے بیٹھتے اور میری والدہ چولہے کے پاس کھانا بناتی رہتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں سبق یاد کر رہا تھا اس کا، کوئی غلطی ہو گئی تو وہ پنکھا، ہاتھ والا جو پنکھا ہے اسی سے والد صاحب نے مجھے مارا۔ میں رونے لگا، معافی مانگتا جوش میں آ گئی۔ امی نے چولہے کے پاس سے کہنا شروع کیا کہ سب کے حافظ بنانا ضروری ہے، چھوڑ کر میں نہیں چل رہا تھا، عالمی نام میں لگا دو اپنی زبان۔ تو میرے والد صاحب کی بول تھی، انہوں نے کہا 10 سال میں حفظ کرے گا، لیکن کرنا پہلے اس کو حفظ سے پہلے حافظ سے بننا۔ مجھے لگتا ہے کہ اسی بولنے والد صاحب کے میرے 6 بھائی کو حافظ عالم قاری بندی بنا دیا۔ تو گارجین کا 1-2 سال میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بچہ اگر 1 سال میں کامیاب نہیں ہوتا ہے، اس کو حوصلہ دیجیے، اس کو راہ دکھائیے، ان کو آپ بڑی بڑی مجلسوں میں لے جائیے، اچھے لوگوں سے ملاقات کرائیے، ان کے لیے راہیں ہموار کیجیے، تو انشاءاللہ اگلے سال میں وہ کامیاب ہو جائے۔ یہ 2 پیغام دینے کی کوشش میں نے کی ہے۔ پہلی بات تو یہ عزیز محترم، آپ کو جو نسبت حاصل ہوئی ہے وہ صرف خوشی منانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری مستقبل کے لیے سوغات آپ کو ملی ہے۔ اس سوغات کی حفاظت کیجیے، اس کا احترام کیجیے اور پھونک پھونک کر قدم اٹھائیے۔ اب آپ کے چہرے پر، آپ کے لباس اور پوشاک پر، آپ کے نقل و حرکت پر، آپ کے چلن پھرن پر، آپ کی معاشرت پر، آپ کی ضرورت پر، آپ کی خلوت پر اللہ کی نظر تو ہے ہی، فرشتوں کی نظر تو ہے ہی، دنیاوی اعتبار سے معاشرے کے لوگوں کی نظر بھی مرکوز ہو، کس کا خاص خیال رکھیں۔ اور دوسری بات گارجینوں سے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو ہونہار بنانے کے لیے آپ کے عزم کی ضرورت ہے اور آپ کے صبر کی ضرورت ہے اور آپ کے حوصلہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس موقع سے یہی 2 باتیں مفید ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر اور اس سے پہلے کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔